تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نعمت والے ہیں۔ سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جسم مبارک ہے اس کی اہمیت بتاؤں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے چند سالوں بعد، جیسے 4 سال ایسی عمر میں یا اس سے تھوڑی سی کم یا اس سے تھوڑی زیادہ، حلیمہ دائی آپ کو باہر لے گئی اور وہاں فرشتہ آیا یا فرشتے آئے اور آپ کے جسم مبارک سے آپ کا پورا جو ہے سینہ، دل جو بھی ہے وہ حصے پارٹس نکال کے اس کو اچھی طرح سے دھو دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ انسانوں میں جو غلاظت ہوتی ہے ان ساری باتوں سے پاک رہنے کے لیے۔ اب اس کی ایک خاص بات بتاؤ۔ انسان کے ذہن کے اندر 4 راستوں کی طرح ایک راستے سے ایک بات آتی ہے، دوسرے راستے سے پھر سامنے سے ایک وسوسہ، پھر پیچھے سے ایک جو ہے خوف، یا پھر جو ہے خوشی یا غم، اس طرح سے اس کے دماغ کے اندر جو ہے گھومتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان سوچتا ہے، نماز میں بھی ہے، صلاح میں بھی ہے، تب بھی اس کو جو ہے برے خیالات آتے ہیں۔ گھر میں ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، اس کے باوجود برے خیالات آتے ہیں۔ خواب ہے، خواب میں برے خیالات آتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فلمیں دیکھیں گے، بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی۔ ایک آدمی پاک ہے اور وہ جو ہے گندی عورت کو گندا بتانا چاہ رہا۔ ایک آدمی پاک ہے، ایک آدمی کو جو ہے مار ڈال رہا۔ اور پھر اب ایسے فلمیں آ گئے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کہ زامبی یعنی خون، آدم خور کی طرح خون اس کا بہا رہا اور خون اس کا چوس رہا اور خون کو جو ہے سامنے آنکھوں کے دیکھ کے مزے لے رہا۔ یہ گندگی شیطانی فطرت والی، یہ فطور جو ہے اندر مرد کے یا عورت کے آگے شیطانی مرد اور عورت کے اندر ہے۔ اس واسطے سارے غلط گمان بھی آتے ہیں، بہتان لگاتا ہے آدمی، اور جو ہے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی پہ جادو کر کے جو ہے اس کو برا برباد دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے۔ یہ ساری گندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی۔ یہ ایک بہترین پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کے اوپر کی جو دیواروں پہ تصویریں جو بنائی ہوئی تھی، ساری تصویروں کو دھو دیا گیا۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ دھونا چاہے، تھوڑی سی اونچائی پہ تھا، تو علی رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ میرے پر ٹھہر جائیں، میری گردن پر ٹھہریں اور اس کو صاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ میرے گردن پہ ٹھہرو اور اس کو پورا صاف کر دو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں علی رضی اللہ عنہ، آپ کے ذاتی یعنی داماد بھی ہے، پھر رشتے کے اعتبار سے بھائی بھی ہے آپ، اور پھر آپ ابتدا میں جو اسلام قبول کرے ان میں سے بھی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی، جیسا بھی علی رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں ہوتے تھے تو آپ کی تلوار سے کسی کو گھائل نہیں کیے، کسی کو مارا نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ڈھکل دیتے تھے آپ۔ تو جب بھی ایسا جنگ میں حالات آ جاتے تو آپ علی رضی اللہ عنہ یا کسی اور کو بلا کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کراتے۔ غرض یہ ہے کہ آپ صرف رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے آئے، اس واسطے آپ کا رفعنا لک ذکر یعنی آپ کا پورا ذکر اللہ تعالیٰ کروا رہا، اور اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اور انسان سارے مسلمان تعریف میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، آپ کو پیس بھی اپان ہم بول رہے ہیں، آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر غیر بھی آپ کا ہی ذکر کر رہا۔ اب غیر کیسا ذکر کر رہا ہے یہ پوائنٹ میں بتاؤں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ورلڈ وومن اسلام کی، پرٹیکولرلی اسلام کی رکھی وہ لوگ، تو برکھا رائے جو NDT کی اناؤنسر ہے وہ جو ہے ہوسٹ کر رہی تھی، اس میں آیان ہرسیلیا ایک مشہور ہو گئی کالی عورت، اللہ میں
کالوں سے نفرت نہیں کرتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مجھے بہت محبت ہے, مگر اس عورت سے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ اسلام کو سمجھ نہیں پائی اور یہود و نصارہ کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کو روز نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کہتی ہے, اور یہ یہود و نصارہ اس کو اچھالتے ہیں. تو اب وہ ہوسٹ بن کے بھرکارائے 4 عورتوں کو بلائی. این ہرسی علی اس میں ایک ہے, دوسری بنگازی کی ایک عورت آئی جو اسلامی مسلم ہے, حجاب بنی جیسا, پردہ ڈالی جیسا, اور 2 بے حیا بے پردہ, ایک کہاں سے آئی نہیں معلوم, امریکہ سے یا پھر ایک پاکستان نام لیوا ہے یا پھر انڈیا کی مسلم ہے. بہرحال یہ شرمسار مسلمان ہمارے اسلام کی بات کرنے آئے. اب سوال یہ اٹھتا, جب یہ 4 بیٹھے اسلام کے تعلق سے کیوں بات کر رہے ہیں, بلکہ این ہرسلی سے ہماری یہ برکھا رائے پوچھی انڈیا کی, کیونکہ اب ہماری بولوں گا میں, ہماری انڈیا کی بہن ہے. تو برکھا رائے جب پوچھی سوال تو انہیں بتائی کہ ساری دنیا کے اندر جتنا بھی جو قتل و غارت گیری یا جو بھی ظلم و ستم ہو رہا وہ صرف اسلام میں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا. عورت جو ہے 9 سال کے اندر شادی ہوتی ہے اس کی, جیسے خمینی نے 1969 میں جو ہے ایک قانون لاگو کرا تھا. پھر اس کے بعد میں تم دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی بچی کو شادی کرے, 9 سال کی عمر میں جو ہے انہوں اس کے ساتھ بستر کیے. تو امیڈیٹلی برکھا رائے ایک اتنی پیاری بات بولی کہ پورے کرسچنوں کو منہ توڑ دی اس نے, یہاں تک مسلمان بھی نہیں سوچ سکتا ہے بات. اس نے کہا اس میں کیا بات ہے, ہندوستان میں ہندو کے مذہب میں چھوٹے بچوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے, یعنی چائلڈ میرج کا سوال ہی نہیں اٹھتا ان دنوں, کیونکہ ہر مذہب میں اس وقت ایسا ہی تصور تھا. اب کیونکہ مکے کی زندگی تھی, یہ این ہرسی علی کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا کہ 6 سال کی اگر سے لڑکی سے ہماری دینی ماں عائشہ سے شادی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ شادی راضی سے کروائی. سرکار نے دعوت یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی دو, آپ نے خود دیا تھا. اللہ علم کیا تحفہ دینا چاہ رہے تھے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے داماد کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بیٹی نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا, کبھی آپ نے جو ہے نکتہ چینی نہیں کی, کبھی آپ نے نہیں کہا کہ مجھے جو ہے ایک عمر رسیدہ کے ساتھ شادی کرا دی اس چھوٹی سی عمر میں. آپ ساری زندگی آپ کی چہیتی بیوی رہی, ساری دنیا جانتی ہے. پھر 9 یا 11 یا 13 آٹو بایوگرافی کے حساب سے آج کل 13 بتا رہے, اور پھر آپ کو 4 بیٹے بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, 4 بیٹیاں بتا رہے, 3 بیٹے بتا رہے. تو اس حساب سے اگر 9 11 13 جو بھی آپ کی ہماری دینی ماں ہے, یہ سوچنا چاہیے ایک نے بھی کوئی کسی قسم سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, طلاق نہیں ہوئی, اور پورے بچوں کے ساتھ انصاف کیا, پوری بیویوں کے ساتھ انصاف کیا, اور پوری بیویاں آپ کے ساتھ جب بھی تھی زندگی بھر سب امن و امان کے ساتھ رہی. کئی جھگڑے کی بات پورے جو ہے عربستان میں, عرب کے علاقے میں نہیں پھیلی. آپ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو زندگی میں اتنی بیویاں رکھ کے سب کے ساتھ انصاف کرے اور سب کے سب خوش رہے. یہ بہت بڑا پیغام تھا پیس کا. اب دیکھو یہ 4 لڑکیاں, 4 عورتیں, لڑکیاں نہیں عورتیں, یہاں لڑکیاں بولتے ہیں خوش کرنے کے لیے امریکہ میں, اور ہر بوڑھی عورت کو بھی وہ لیڈی وہ گرل بول دیتے. تو 4 عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی, یہ 4 چونڈے والی عورتیں برکھا رائے کے ساتھ ایک 15 منٹ آدھا گھنٹے کا کانفرنس تھا. وہ 15 منٹ کے بعد میں تو میں چیخ پکار شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑے کے جیسا آ گیا. آدھے سے زیادہ جو ہے ماحول میں برہم اور بالکل ماحول جو ہے سکون سے ہٹ گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہ اسٹیج پر یہ لوگ لڑ لیں گے. صرف آدھا گھنٹے کی بات بتا رہا ہوں میں, اور یہ زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری ہماری دینی مائیں گزاری, 13 ہو یا 11 ہو یا 9, کیونکہ راویوں کے حساب سے 9 ملتے تو کہیں 11 ملتے تو کوئی 13 ملتے, ناموں کے ساتھ بھی آج کل دے رہے لوگ. غرض 4 عورتیں ایک جگہ, 4 چونڈے والی عورتیں بیٹھ کر ایک امن کی بات نہیں کر سکتے, لڑائی جھگڑا ہوتا. یہ محاورہ انڈیا میں مشہور ہے, یہ خاکی خصامی ہے. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو, اور انسان کیا ہے دیکھنا ہے. انسان جھگڑا کرتا, انسان نفرت کرتا. اچھا این ہرسی علی کو
جب اس نے کہا کہ بھائی ہندوؤں میں بھی یہ جو ہے ایسی شادیاں ہیں تو ہندوازم تو مان لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں ہے جیسا، مگر برابر کرسچن بار بار یہ کہیں گے، یہودی بار بار کہیں گے آپ نے 6 سال کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واسطے بتایا، میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف روز اگلتے رہیں گے یہود و نصارہ۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اب دوسری بات آ جاؤ، دنیا کے اندر، دنیا میں صرف اور صرف بچہ پیدا ہوتے ہی اذان دی جا رہی بچے کے کان میں۔ غور کرو یہ بات، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں اس کی حفاظت کری، دنیا کے اندر آیا، یہ دنیا چلانے والے کا نام لے رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان ہو رہی کان میں بچے کے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ 1437 سال سے کتنے بچے پیدا ہوئے، 1437 سال سے کتنے بچوں کو جو ہے اذان دی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سے کوئی اور خدا ہوتا تو انہیں کیسے برداشت کر۔ اب دیکھو، ایک آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں 2 ٹرینیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ جو ہے جس جگہ جانا ہے، اگر وہ آپ ٹرین نہیں لے رہے، اب سمجھو میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے جانا ہے ڈاؤن ٹاؤن اور میں اپ ٹاؤن لے رہا ہوں، لوگ بولیں گے مجھے تمہیں ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے، ڈاؤن ٹاؤن کی پکڑو۔ میں غلطی کر رہا ہوں، پھر میک شور کر رہا ہوں کہ مجھے ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے، تو پھر میں ڈاؤن ٹاؤن کی لوں ٹرین، اگر اپ ٹاؤن لے لوں تو غلط راستہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک ہی خدا آسمان میں ہوگا، اس واسطے بتا رہا ہوں آسمان میں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اس واسطے یہ کوئی آ کے آپ کو نہیں بولا خدا کہ جو ہے میں تمہارا خدا ہوں، اللہ کے سوا معبود نہیں، کہ کیوں بول رہے۔ دوسری بات، جب ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں، صلاح میں ٹھہرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم ڈکلیئر کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں، میں غیر اللہ میں سے نہیں، انہی وجہ تمہیں بتا رہے، اللہ کو ڈکلیئر کر کے جا رہے، میں جو میرا خدا ہے وہ اس کی عبادت کروں۔ پھر ہم ٹھہرے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو ویسا نہ چلا جو غلط چلے گئے جو اور کرسچن جو عذاب لیے، جو غلط جا رہے نہیں بول رہے۔ پھر اللہ کے قل هو اللہ احد پڑھ رہے، ہر کس و ناکس مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کو سورہ قل هو اللہ احد برابر سورہ اخلاص یاد رہتا ہے۔ اور اس میں کیا بتا رہے، سامنے وہ دیکھ رہا ہم کو، ہم اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے، وہ ہم کو دیکھ رہا، ہم اس کو دیکھ رہے، وہ وہاں بولے اللہ تو تنہا ہے، ہمیشہ اکیلا ہے، کوئی اور خدا ہوں گا؟ اچھا، اب یہ کتنے نماز پڑھ رہے اور کتنے سالوں سے پڑھ رہے، گنتی کتنی ہوں گی، انسان کتنے ہوں گے جو یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرے۔ اچھا، پھر ساری مخلوق اللہ کی عبادت کری، پھر انسان پورے کیوں نہیں کرے؟ اس میں اللہ تعالیٰ بتایا ہم تم کو دیکھ رہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، غیر اللہ ڈکلیئر کر دیا، کوئی آیا بچانے کے لیے۔ سوچنا نئے سسٹم سے، نئے طریقے سے سوچو نا۔ اچھا، اب یہ ویڈیو بنانے کی وجہ، ذاکر نائک جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن جانتا ہوں، میں جو ہے ریسرچ کر رہا ہوں، میں جو اسٹوڈنٹ ہوں، بولے تھے ارے لعنتی، اصل ان کو یہود و نصارہ کو بتاؤ، ہندو کو بتاؤ، کیونکہ احمد دیدار تم کو بولے تھے، مجھے اچھا یاد ہے، میں ہر ویڈیو چیک کرتا ہوں، ہر ایک کا چیک کرتا ہوں، احمد دیدار مرحوم بتائے تھے کہ میں یورپ سنبھال رہا ہوں، تم ہندوازم کو سنبھالو، تم کو انڈیا کے اندر جہنم میں جانے بتاؤ ان کو۔ اب یہ دیکھو فلمی دنیا کے، میں ان کو ہر بار کہتا ہوں، منوج کمار، شتروگھن سنہا، ونود کھنہ، یہ سب کلائمیکس میں ہیں، یا تم جو ہے امیتابھ کہہ لو، یا پھر جو ہے تم جتیندرا کہہ لو، یا تم جو یہاں پر جو ہے بڑے سے بڑا جو مشہور بوڑھا ہو چکا ہے ہیرو، اس کا کلائمیکس چل رہا، اب یہ جلا دیا جائے گا۔ دیکھو اب یہ جلا دینا، یہ سمجھ رہے ہیں انسان کہ جلانے سے بات ختم ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جب نہیں تھے میں پیدا کیا، کن فیکن ہے وہ، بی کہے تو انف، ٹو بی کہے تو انف، وہ ہو جاتا ہے انسان۔ اگر تو تم جل گئے، تم اس کی راکھ جو ہے کہ پانی میں ڈال دیے، تم اس کو جو ہے وجود نہیں ہے سمجھ کے چھوڑ، پھر وہ بنا لے گا، کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جلنا ہے بار بار ہوگا، یہ 7 جنم والا نہیں ہے۔ ذاکر نائک تم کو اللہ کی قرآن کی اصل بات سے ڈرانا ہے۔ یہود و نصارہ تمہارے سامنے آ رہے، ہندو تمہارے سامنے آ رہا، ہر غیر اللہ والا تمہارے سامنے آ رہا، مشہور ہو گئے تم سے سوال کرنے آ رہا، میرے جیسا بدقسمت میں اکیلا چیخ لے رہا ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں آئے گا، میں خود ان سے جا کے بات کرتا ہوں، یہ مردانگی ہے میری۔ تم لوگ کتنے بھی اسکالر بولو، تم لوگ سڑکوں پہ آ کے دعوت نہیں دیتے اسلام کی، تم جھوٹے ہو، ایمان کم ہے تمہارا۔ میں تم چیلنج کر رہا ہوں پورے اسکالرس کو، تمہارے ایمان خالی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تفسیر بول لینا، ترجمہ بول لینا، یا
चार को अपने महल्ले में बुला लेके उन लोगों का निवास दे लेना या मस्जिदों में वास दे लेना या फिर जो है कॉन्फ्रेंस से तो बाद, तुम सब झूठे हो। अल्लाह जानता जिसके पास दर्द है वो सड़क के ऊपर आके बोलेगा अल्लाह, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार गए आपके जो है चाचा के पास, 100 बार। तुम में से कोई मुसलमान सुन्नत के तौर पे एक 10 बार किसी के जाके इस्लाम की दावत दिया, उसको बताओ, झूठे हैं सब के सब। गणेश दूध पी रहा, सिमिलैरिटी है ये। गणेश दूध पी रहा अमेरिका के अंदर 1995 में, ये सिमिलैरिटी है। तुम जो बोल रहे, तुम्हारा मजहब और हमारा मजहब, 7 जन्म कोई तो भी तुम्हारे सामने कोई आया दुनिया के अंदर? 210 ममालिक चक्कर लो, जजीरे भी चक्कर लो, सारे ममालिक चक्कर, दो बार कोई पैदा नहीं हुआ। ये सिमिलैरिटी है। इनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की ये बात से डराना है कि देखो तुम जहन्नुम में चले जाओगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। क्रिश्चियन को ये नहीं मालूम अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। तुम कभी बता सकते हैं बात? कोई नहीं बता सकता इसका। अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहि सलाम सुन रहे। अल्लाह ने आदम को पैदा किया विदाउट फादर मदर, बिना माँ बाप के। सारी मखलूक की खुदाएँ जो गैरुल्लाह की है वो जिन्होंने मज़हब बना लिए, जिन्होंने खुदा बोल के पुकार लिया, राम को या बुद्धा को या गुरु नानक को या जो है ईसा अलैहिस्सलाम को या जो है साईं बाबा, वो सैयद बाबा को साईं बाबा बना दी, बाद में बुट्टू लगा दिया उनको। अरे हमसे तारीख लो, तुम क्या जानते? 50,000 मजहब आए, तुमको मालूम है? सिर्फ 10 मशहूर मजहब है। तुम सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक हिंदू को डराओ, क्रिश्चियन को डराओ, तुमको यहूदियत नहीं मालूम, तुमको पूरी क्रिश्चियनिटी के बुक्स नहीं मालूम, तुमको इस्लाम के पूरे बुक्स नहीं मालूम। तुमको जो बात कर रहे हैं वो अंधों में काना राजा की चल रही तुम्हारी। मैं क्यों तुमको ये बता रहा हूँ? क्योंकि तुम लाखों में बोल रहे हैं। बैड लक मेरा है कि मैं किसी को नहीं कि सामने नहीं बोल सकता। मैं मिलता हूँ लोग सोचता और मुंह तोड़ जवाब देता हूँ उनको बताओ कि इस्लाम से पहले सजदा था, ईसा अलैहिस्सलाम सजदा किए बाइबल के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को बोले जुम्मा की जो है नमाज क़ायम करो, नहीं मानी। कोई बता सकते ऐसी बात है? अरे तारीख तो हम ढूंढते हैं बाबा। पूरी दुनिया के अंदर आज भी हज़ारों मजहब है। खाली इस्लाम में कई किस्म के फ़िरक़े। यहाँ एक बोरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके बॉम्बे से यहाँ लोग आए। अरे उसको मालूम है इस्लाम की? उन्हें कभी प्लेन में दावत दिया होगा किसी, या ट्रेन में दावत दिया होगा, या कारोबार के ऊपर दावत दिया होगा? अल्लाह की तरफ बुलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बुलाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बीमार रहने के बाद में रात में इबादत करने की क्यों इजाज़त? अल्लाह कहा कि तुम मेरी इबादत करो, तुम दावत के काम के बाद में मेरी रियाजत में लग जाओ। अरे हमारे मुसलमान खाली जो है कुरान नहीं जानते, तुम दूसरा मजहब क्या जानते? तुम्हारे पास दर्द कहाँ है? तुम खाली मुसलमानों को बिठा लेके मैं जो है वो हिंदू का पनिशर, वो क्या क्या कि वो बला बत्तर बला 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 वो चलते ही रहता हो, उसकी क्या ज़रूरत है? उनका ने किताब नहीं है, बता दो, ख़त्म। तुम्हारे को अल्लाह ने किताब नहीं दी, गॉड ने किताब नहीं दी। ना तो राम रहता ना तो शिवा रहता, अल्लाह ने किताब नहीं दी तुम्हारे को। हक बोरो में ईसाइयों को बताओ कि बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद रह के नहीं दिए। देखो हमारे पास तो भी एक सिलसिला है, तुम बुजुर्गाने दिन को नहीं मानते, मगर तुम्हें बता दूं एक बात, अल्लाह ने जिब्राइल को कुरान की आयतें देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया। वया आई, डायरेक्ट नहीं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जैसे अल्लाह ताला खल्क के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम पे उनके तौरात या जो है इंजील के वक्त खोला या ज़बूर के वक्त खोला, ऐसा नहीं था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताकि मालूम हो कि किसी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, ताकि मालूम हो कि अल्लाह नज़र नहीं आता, इस वास्ते वो भेज रहा है अपने नबी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है कि नहीं दिए बाइबल? ईसा अलैहिस्सलाम रह के क्रिश्चियनिटी नहीं दिए, ईसा अलैहिस्सलाम रह के चर्च नहीं दिए, कभी बता सकते थे? किधर के क्वेश्चंस पे किधर की बात दे रहे यार? तो उन लोग बोल रहे हैं उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी है, तुम बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। वो बच्ची आके तुमसे पूछ रही, उन्होंने तो नाजरत यहूदी है, यहूदी थे ही नहीं आप, यहूदी खुद नहीं माने आप, यहूदी खुद आपको बाइकाट करे, बीज हराम की। अब क्या गंदी ज़बान से बताओ उनकी
جو ہے ہمارے مریم علیہ السلام کو جو سمجھے لوگ حرام کا بچہ پیدا کری بولے آپ. اور پھر آپ کے قبیلے میں یہودی الگ تھے اور ہماری مریم علیہ السلام صرف پیغمبروں کے خاندان کی تھی, صرف پیغمبر اللہ کے نبی دین میں آئے. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ مسلمان تھے بتانا چاہا اللہ. وہ یہودیت بعد میں بننے سے بتایا وہ یہودی نہیں تھے, کرسچینٹی بعد میں بننے کے بعد وہ کرسچن نہیں تھے بتایا. ایسی باتیں بتاؤ نا میرے بھائی. اب دیکھو تمہارے پاس میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کا کلائمیکس چل رہا, ہمارے بوڑھے بوڑھے ہو رہے ہیرو, کوئی دعوت دیا ان بیچاروں کو. وہ لوگ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ تباہ کرنے بیٹھے ہوئے, انسانوں کو برباد کرنے بیٹھے ہوئے. انسانیت ختم ہو جا رہی ہے وہ فلموں کی وجہ سے. دیوانگی موسیقی کی چل رہی, دیوانگی فلموں کی چل رہی نوجوانوں میں. اصل نوجوانوں کی عبادت ہے, اور نوجوانوں کو عبادت کی طرف کھینچ سکتا. ایسا پوائنٹ بتاؤ جس سے تم کو یہ معلوم ہو کہ واقع اللہ کی اذان جب ہو رہی ہے دنیا کے اندر تو سامنے کوئی کیوں نہیں آتا. یہ کیوں بے خوفی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں خسارہ ہو رہا ہے ان کا کیوں نقصان ہو رہا, یہ کیوں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا نظر نہیں آ رہا. ہم جو ہے حماقت سے جو ہے ہمارے پاس خدا ہے, ہم جو ہے بتوں کی پرستی کرتے. بت کون ہے وہ؟ اتنا سا چھوٹا سا بت, اور خدا کی اتنی بڑی کائنات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کا عرش مولا کے اوپر اس کا تخت تھا, اس کا پتہ نہیں کیا قسم کا بادشاہت والا وہ اس کا جو ہے تخت, اس کی تعریف بھی ہم نہیں کر سکتے. ویسے بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ساتوں آسمان کے اندر نیچے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جنت میں بٹھا ہوا ہے. ابھی آسمان کے اندر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلیک ہول سے براق کے ذریعے ایسا ساتوں راستے تھے آسمانوں کے طبقوں میں, ویسا اوپر گئے. سائنس خود بتا رہی, دنیا دیکھ رہی. سائنس سے معلوم ہو رہا, دیکھو تم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے, تمہارے کو کوئی نہیں ہٹا رہا وہاں سے. نماز پڑھتے ہو بول رہے اے اللہ میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کروں. اسلام صرف یہ واحد دے رہا جب بات. اور پھر اذان ہو رہی, یہودی مر گیا, ہندو مر گیا, اللہ کے سوا کوئی بات دنیا میں گونج رہی. کہاں اندھے بہرے ہو رہے انسان, پھر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. گنیش کہاں دودھ پیا بتاؤ, اگر انہیں دودھ پیا تو پھر جو ہے وہ تو انسانوں جیسی ہوگی بات, کیونکہ نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے. اللہ کی تو تعریف کچھ اور ہے. وہ ہمیشہ سے نہ اونگ آتی ہے, نہ وہ تھکتا ہے, نہ تو وہ سوتا ہے, نہ تو اس کی کوئی بچے ہے. یہ گنیش کیسا سو رہا دودھ پی لیتے ہوئے؟ کیا تو بھی چل رہا, تم سملیرٹی کی بات کرتے, گنیش دودھ پی رہا. اللہ اکبر.